بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطا فرمایا ہے جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنسی جذبے کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے لیے پیدا کر دیا، اور وہ ہے نکاح کا راستہ۔ نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات میں تو اس کو واجب قرار دیا، اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اور اس نکاح کے ذریعے انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے یہ کہا گیا کہ اس حلال راستے سے ہٹ کر جنسی خواہش کی تسکین کا جو راستہ بھی اختیار کرو گے وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھولے اس وقت تک وہ عفت اور پاک دامنی اختیار کرے اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، لیکن نکاح کے دائرے سے ہٹ کر اپنی جنسی جذبے کی تسکین کرنے کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ اس جائز اور حلال راستے سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا راستہ ڈھونڈے گا تو پھر وہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑوں کو مات کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی خواہشات کی مکمل تسکین نہیں ہوتی۔ آج مغربی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے شادی اور نکاح سے باہر ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے راستے تلاش کیے، تو آج وہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ ماں اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے، بہن اور بھائی کا فرق بھی مٹ چکا ہے، اور وہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور بلی بھی ان کی حرکتوں سے شرما جائیں۔ اللہ کی پناہ، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے کہ مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لینے کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے باوجود زنا بالجبر کے واقعات سب سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جذبہ ایسا ہے کہ جب ایک مرتبہ حد سے آگے گزر جائیں تو کسی حد پر اس کو قناعت نہیں ہوتی، وہ استسقاء کا مریض بن جاتا ہے۔ جیسے استسقاء کا مریض کتنا ہی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وہ جوع البقر کا مریض بن جاتا ہے کہ جوع البقر کا مریض کتنا ہی کھانا کھا لے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ناجائز ذریعے سے جنسی خواہش پوری کرنے والے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف کے کسی اور درجے پر قرار نصیب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ پیاسا کا پیاسا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے بتا دیا کہ اس حلال دائرے میں رہو گے تو اس عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب حلال دائرے میں رہنے کے لیے اور حرام طریقوں سے بچنے کے لیے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا ان کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ان میں پہلا پہرا آنکھ کی حفاظت ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ حضرات کو پہلے بتا چکا ہوں، اور دوسرا پہرا خواتین کا پردہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور ہے۔ مرد گھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے۔ عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو
اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس طریقے سے تم باہر نہ نکلو۔ لہذا خواتین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے، اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھروں میں رہیں، بلکہ اس کے ذریعے پوری فیملی سسٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ تقسیم کار کرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظم و نسق بھی درست کرے، اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے۔ مغرب نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چمکانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جو عزت کے ہار ڈالے تھے ان کو ملیا میٹ کر کے اس کو ایک بازارو چیز بنا دیا، اور اشتہارات کے اندر اس کو عریاں کر کے ننگا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو۔ یہ سارے کام جو اہل مغرب کر رہے ہیں یہ ان کو مبارک ہو، لیکن اہل اسلام کی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں ہے، لیکن اس طرح بناؤ سنگار اور زیب و زینت کر کے نہ نکلو جس سے معاشرے میں فتنے پھیلے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مرد کے لیے ایک کشش رکھی ہے، وہ فطری کشش ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم کی نمائش نہ کرے، اور جو لباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنے وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے ذریعے جسم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہو جائے، اور وہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے جسم جھلکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہنہ اور ننگی ہوں گی، اس لیے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے، جس کے نتیجے میں جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، قرآن کریم نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ قرآن کریم نے اس آیت میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب ہو۔ آج کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد ختم کر دیا، یعنی وہ چست لباس جس سے انسان کا ستر ظاہر ہو۔ وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنا لیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے حصے نمایاں ہو رہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ بہرکیف شریعت نے عورت کو پہلا حکم یہ دیا ہے، ایسا چست اور ایسا تنگ اور باریک لباس نہ پہنے جس کے اندر سے اس کا جسم جھلکے، اس لیے کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے پورا جسم عورت کا ستر قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے یا نامحرم مردوں کے سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہونی چاہیے، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو، جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ پھیلے۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے میرے بھائیوں کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے جو بجنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آواز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، سب سے پہلے تو چہرے کا پردہ ہے۔ قرآن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن،
اس آیت میں جلابیب کا لفظ اختیار فرمایا، یہ جمع ہے جلباب کی، اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس میں اور برقعے میں فرق صرف یہ ہے کہ برقع سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب سلی ہوئی نہیں ہوتی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جلباب ہی استعمال کیا کرتی تھی۔ اس میں فرمایا کہ آپ تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکا لیں۔ اس آیت میں جھکانے کا حکم دیا ہے تاکہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بنے، لہذا اول تو چہرے کا پردہ ہے اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔ میرے خیال سے آپ کا یہ اعتراض بھی دور ہو گیا ہوگا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ حضرات کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ حقیقت میں پردے ہی سے اپنا آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے آج تک کبھی ان عورتوں پر نکیر نہیں کی جو باہر نکلتی ہے تو ان کا چہرہ تو درکنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان خواتین نے ایسا چست اور تنگ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو فتنے کا سبب ہے۔ لیکن یہی لوگ ایسی خواتین پر کوئی نکیر نہیں کرتے۔ ہاں، اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں۔ آج معاشرے میں چاروں طرف فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ ہر معاملے میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہے، اور وہاں مرد و عورت کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہا، اور اس درجہ امتیاز ختم ہو چکا ہے کہ بعض اوقات یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ صنفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت۔ لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کر دیا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ مغربی ممالک جس راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں، اور جس طرح وہاں مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، ہر قدم پر مرد اور عورت گھلے ملے ہیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ہماری شادیوں کی دعوتوں میں بھی خواتین بن سور کر بناؤ سنگار کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں، اور آنے کا بڑا مقصد اپنے لباس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے، اور ان دعوتوں میں مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی اور عورتوں کی نشست الگ ہوتی تھی، اب تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔ اب تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مرد اور عورت آزادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں معاشرے کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، اور ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ عفت اختیار کرو، عصمت اختیار کرو، پاک دامن بنو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے شریعت نے بتائے ہیں ان میں سے جو ایک اہم راستہ پردے کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور بے پردگی کا یہ سیلاب پچھلے تقریباً 100 یا 125 سالوں سے امنڈ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلے گی، اور پردے کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مہذب ہونے، تعلیم یافتہ ہونے اور ماڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے پردہ ہو۔ اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی شروع ہوئی، اور جب یہ بے پردگی شروع ہوئی تھی
उस वक्त इक्का दुक्का ख़वातीन ने पर्दा छोड़ा था। अक्सर व बेशतर ख़वातीन फिर भी पर्दे से रहती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता बेपर्दगी की मिक़दार बढ़ती चली गई। उस वक्त अकबर इलाहाबादी ने यह कहा था कि बेपर्दा नज़र आई कल जो चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गई। पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा वो क्या हुआ, कहने लगी अक़ल पर मर्दों की पड़ गया। अकबर मरहूम ने बड़ी हकीकत की बात बयान की कि दर हकीकत यह पर्दा जो औरत का था मर्द की अक़ल पर पड़ गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि औरत की अक़ल पर ज़्यादा पड़ गया, इसलिए कि वो मग़रिब के फ़रेब और धोखे में आ गई और अपनी अक़ल से कुछ नहीं सोचा कि मेरे लिए क्या मुफीद है और क्या नुकसानदेह है। सबसे ज़्यादा फ़रोड तो इस औरत के साथ खेला गया और सबसे ज़्यादा पर्दा तो इसी की अक़ल पर पड़ा कि इसने अपनी इफ़्फ़त और इस्मत का मकाम छोड़कर और इज़्ज़त और एहतराम का मकाम छोड़कर अपने आप को एक बिकाऊ माल बना दिया। अल्लाह बचाए, ये प्रोपेगेंडा ऐसी चीज़ है जो झूठ को सच बना देता है और सच को झूठ बना देता है। चुनाचे पर्दे के मामले में प्रोपेगेंडे के ज़रिए झूठ को ऐसा सच बनाया गया है कि आज मर्द व औरत सब इस झूठ के फ़रेब के अंदर मुब्तला है। आज मगरिबी कौम का ये वतीरा हो गया है कि ये प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर जिस झूठ को चाहे सच बनाकर दिखा दे। इस झूठे प्रोपेगेंडे ने सारा निज़ाम उलट कर रख दिया है। आज एक और एतराज़ ये किया जाता है मेरे भाइयों कि अगर औरत को पर्दे में बिठा दिया तो मुल्क की आधी आबादी को आपने बेकार छोड़ दिया, जिसका कोई मसरफ़ नहीं। आज ये बात बड़े ज़ोर व शोर से कही जा रही है। पहली बात तो ये है कि अगर ये बात उस मुल्क में कही जाती जहाँ रोज़गार की शरह 100% होती और जितने लोग काम करने वाले हैं सब बरसरे रोज़गार होते, तब तो ये बात अच्छी मालूम होती। लेकिन जिस मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टर, PhD और मास्टर की डिग्रियां रखने वाले, BA की डिग्रियां रखने वाले जूतियां चटखाते फिर रहे हैं, वहाँ जो मर्द तालीम याफ्ता हैं उनको तो तुमने अभी तक रोज़गार फराहम किया ही नहीं। और फिर ये कहते हैं कि औरत को पर्दे में रखने की वजह से आधी आबादी बेकार हो जाएगी। और फिर उनका ये कहना कि आधी आबादी बेकार हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि इनके नज़दीक काम वो है जिसके ज़रिए पैसा हासिल हो। लेकिन अगर कोई शख्स ख़ानदानी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए और घर के माहौल को पाकीज़ा बनाने के लिए काम कर रहा है तो वो इनके नज़दीक कोई काम नहीं है। हालांकि घर के माहौल को सुधारना और फैमिली सिस्टम को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा काम है जो एक औरत कर रही है, लिहाजा वो एक अजीम फरीज़ा अंजाम दे रही है और बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, जिसके नतीजे में एक बेहतरीन माशरा वजूद में आता है। बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए अब भी हम ही होश में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क अभी इस दर्जे पर नहीं पहुंचा जहां से वापसी मुमकिन ना हो। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि इस दौर में भी आप देख रहे हैं कि फ़िज़ा रफ्ता रफ्ता बदल रही है। मुख्तलिफ़ दावती कामों की बुनियाद पर लोगों को कुछ होश आ रहा है। तबलीगी जमात की कोशिशों की बुनियाद पर, उलमा की इस्लाही मजालिस की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन में ये शऊर पैदा हो रहा है कि हम अंग्रेज़ औरतें नहीं हैं, हम मग़रिब की परवरदा औरतें नहीं हैं, बल्कि हम मुसलमान औरतें हैं और मुस्लिम माशरे की पैदावार हैं और उनके अंदर अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का शऊर पैदा हो रहा है और वो पर्दे की तरफ लौट रही हैं। कुछ अरसे पहले बेपर्दगी का फ़साद बरपा हुआ था कि बाज़ार में भी बुरका नज़र नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बुरके नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन पर्दे की तरफ आ रही है। इसलिए अभी माहौल ऐसा बिगड़ा नहीं है कि इससे वापसी की तवक्को ना हो। लेकिन जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मर्दों की अक़ल पर पर्दा पड़ चुका है कि अगर मर्द हजरात अपनी अक़लों पर से ये पर्दा उठा ले और वो अपने घर के माहौल में शरीयत के इन अहकाम की पाबंदी कराएं तो इंशाअल्लाह ये फ़िज़ा बदल जाएगी और अल्लाह ताला की रहमत से फ़लाह का जो वादा कुरान करीम ने किया है वो हासिल हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।